آج کا ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ رشتے کو جوڑنا، کسی کے ساتھ رشتے کو جوڑنا یا اپنے رشتہ داروں سے نیکی کرنا، ان سے بھلائی کرنا۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک مسافر حاضر ہوا، اور وہ مسافر حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں، جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل بتا دیجئے، میں وہ عمل کروں گا، جنت کے قریب ہو جاؤں گا، جہنم سے دور ہو جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک شیئا، فرمایا عبادت صرف اللہ کی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو بھی قائم کرنا، وَتُؤْتُ الزَّكَاةَ، فرمایا زکوٰۃ بھی ادا کرنا، اور فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا۔ یعنی یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو جنت کے اندر لے جاتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ دوسرا ہے اللہ کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا، اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور کسی کو عبادت کے لائق بھی نہ سمجھنا۔ اور دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ چار عمل ایسے ہیں، ان کو جو بھی اپناتا ہے اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیسا ہمیں دین اسلام نے نصاب دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت نہیں رکھنی، بغض نہیں رکھنا، نفرت نہیں رکھنی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، یعنی اس کے رزق کے اندر برکت رکھ دی جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَسْرِهِ، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے قریبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ صلہ رحمی کو اپنا لے۔ اب دیکھیے گا ذرا اس حدیث پر غور کیجئے گا، بات یہ ہے کہ عمل ایک کرنا ہے لیکن کام دو بن جانے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ تو نے صلہ رحمی کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، یہ ایک عمل ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ اس کے بدلے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عمر کے اندر بھی برکت رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ صلہ رحمی کرنا یہ ایسا عمل ہے۔ پھر اسی طرح الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حدیث لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتقى ربہ، فرمایا جو شخص اپنے رب سے ڈر گیا، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، اور اس نے صلہ رحمی کی، نُسِیَ فِی أَجَلِهِ وَسُرِیَ مَالُهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ، فرمایا جس نے صلہ رحمی کی، اپنے رب سے ڈر گیا، فرمایا اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا، اس کے مال کے اندر بھی اضافہ فرمائے گا، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا محبوب بندہ بنا دے گا۔ یعنی لوگوں کے اندر اس کا ایک وقار ہوگا، لوگوں کے اندر اس کی ایک عزت ہوگی، لوگوں کے اندر اس کا ایک دبدبا اور ایک رعب ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرا ہے۔ من اتقى ربہ، اپنے رب سے ڈر گیا، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، اور اس نے صلہ رحمی کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دو کام کر لو، اجر 3 ملیں گے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا عمر بھی بڑھا دی جائے گی، مال میں بھی برکت ہوگی، لوگوں کے اندر وقار بھی پیدا ہو جائے گا۔
تمہاری عزت بن جائے گی لوگوں کے اندر۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، فرمایا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی ماؤں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم یوصیکم بامہاتکم، فرمایا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی ماؤں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا ثم یوصیکم بآبائکم، فرمایا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے باپوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ چوتھی بار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، فرمایا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ درجہ بدرجہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے، پہلے فرمایا یوصیکم بامہاتکم کہ تم اپنی ماؤں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، دوسری بار پھر فرمایا ماؤں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو جب الفاظ کا تکرار ہو تو معنی کے اندر تقویت آتی ہے، بلاغت کا قاعدہ ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام الفاظ کا تکرار فرما کے آقا علیہ السلام معنی کے اندر پختگی فرما رہے ہیں اور تاکید فرما رہے ہیں کہ تمہاری صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، پھر اس کے بعد جو حق ہے وہ تمہارے باپ کا ہے، پھر اس کے بعد جو تمہارے قریبی ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ اقرب لفظ ہے جو یہ قرب سے بنا ہے، قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیکی، قرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نزدیکی۔ تو اب جو بھی نزدیک ہے، خواہ وہ تمہارا بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ چاچا ہے، وہ ماما ہے، ان کی اولادیں ہیں، یہ سب قریبی ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو ہمسایہ بھی قریبی ہوتا ہے، ہمسایہ بھی ہمارا پڑوسی ہوتا ہے نا، وہ قریبی ہوتا ہے نا، اس سے بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ اسی طرح جن لوگوں میں اٹھتے ہو بیٹھتے ہو وہ بھی تمہارے قریبی ہیں۔ الغرض کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی تمہارے لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا الرحمن، حدیث قدسی آئی کہ انا الرحمن، میں رحمان ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحْمَةَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رحم کو تخلیق فرمایا ہے، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، فرمایا کہ جو رحم لفظ ہے اس کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ اور فرمایا فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، فرمایا جس نے رحم کو جوڑا میں اس کو جوڑوں گا، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ، فرمایا جو رحم کو توڑے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ تمہارا رب فرما رہا ہے۔ فرمایا میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو تخلیق کیا، رحم کو میں نے پیدا کیا، اب جو بھی رحم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو رحم کو توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھوں گا۔ تو معنی کیا ہے؟ اب دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر بڑے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، بات بات پہ گالی دیتے ہیں، کسی کی عزت اور کسی کی انسلٹ کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ ان کو اپنا ہے نہ کسی کا ہے۔ ذرا ان سے پوچھئے ان کے دل کو کوئی سکون ہے؟ کوئی سکون نہیں ان کو، وہ معاشرے کے اندر بس ایسے ہی چل پھر رہے ہیں، نہیں تو سکون ان کی زندگی میں کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو اچھے طریقے سے نہیں رہتا، جو صلہ رحمی کو کاٹ دیتا ہے، قاطع رحم بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ تو ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور ہم کو قطع رحمی سے بچنا چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، ہمارے ساتھ کوئی اچھی امید لگائی ہے، شریعت کا دامن تھام کے ہمارے ساتھ اچھی امید لگائی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی امید کو نہ توڑے۔ پھر اسی طرح ہم کو یہ بھی چاہیے کہ ہم کسی کی
मायूसी का सबब न बने। डरना चाहिए हमें इस बात से कि हमारी वजह से कोई अल्लाह की बारगाह में रो पड़े। डरना चाहिए हमें इस बात से कि हमारी वजह से कोई अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और कह दे जी फलां शख्स है या अल्लाह इसने मेरा दिल दुखाया। डरना चाहिए हमें हर उस बात से कि जिस बात में हमारी गिरफ्त हो, अल्लाह रसूल की बारगाह में शर्मिंदगी हो। और हर वक्त एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना है, सिला राबी के साथ रहना है। इसकी वजह क्या है? अब आखिरी हदीस सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अन्नर रहमा शुखनतुम मिनर रहमान, कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रहम है जो ये रहमान की टहनियों में से एक टहनी है। रहमान की टहनियों में से एक टहनी है। और फरमाया कि ये रहम है जो ये रहमान की टहनियों में से एक टहनी। अब मुझे एक बात ज़रा हदीस कंप्लीट करने से पहले आप ज़रा सोचिए, सुनिएगा कि जब हम पर कोई जुल्म हो तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम उसके बाद क्या करते हैं? हमारी कोशिश होती है जो हमसे बड़ा बंदा है हम उसके पास जाए, उसके पास जाके कहे हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। इसी तरह रहम है जो उसके बारे में हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नर रहमा शुखनतुम मिनर रहमान, फरमाया कि रहम रहमान की टहनियों में से एक टहनी है। फरमाया कि जब कोई शख्स कता रहमी करता है, रहम को काट देता है, तो रहम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है। अल्लाह की बारगाह में रहम जाता है और जा कहता है या रब्बी इन्नी ज़ुलिमतु, या रब्बी इन्नी कुतिअतु, या रब्बी इन्नी इन्नी, अर्ज करता है कि या अल्लाह मैं रहम हूँ, तूने मुझे तख्लीक किया, या अल्लाह मुझ पे जुल्म किया गया, मुझे काट दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब इरशाद फरमाता है कि अला तरदीना अन अक्ता मन कताकी व असला मन वसला की। अल्लाह फरमाता है क्या रहम, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि जो तुझको काटेगा मैं उसको काट दूंगा, और जो तेरे साथ रहम करेगा मैं उसके साथ रहम करूंगा। मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जो सिला रहमी करेगा ना उस पर मैं अपने अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाऊंगा, और जो रहम नहीं करेगा उस पर अल्लाह की नाराजगी हो, अल्लाह उस पर नाराज होगा। हदीस में आता है ला तदखुलुल जन्नत कातिया रहमिन, फरमाया जो काते रहम है, जो रहम नहीं करता, सिला रहमी नहीं रखता, फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक हदीस में आता है कि अन्नर रहमता ला तंजिलु अला कौमिन फीह कातिउ रहमिन, कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो कौम काते रहम होती है, सिला रहमी नहीं करती, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस कौम पर अपनी रहमत नाज़िल नहीं फरमाता। तो हम सबको चाहिए